وہ کہتا ہے میں بہت مجبور تھا. عمران کو 4 چیزوں کی آفر دی ہے. ادھر بھی داڑھی والا جو بیٹھے کے پی میں گولڈ سمگلنگ کی ایلیگیشن ہے اور یہ ایونچولی ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے. باجوہ ٹریٹر ہے, غدار ہے یا محب وطن ہے؟ اس نے رجیم چینج آپریشن کیوں کرایا؟ اس نے یہ جو علی وزیر ہے اور یہ محسن داور جن کو آپ نے خود کہا کہ جی یہ اتنے زبردست دشمن ہیں ملک کے, ان کو آپ کیوں لائے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں جن لوگوں نے 35 سال اس ملک کو لوٹا ہے, باجوہ صاحب سوال ہے, ان کو, شریفوں کو, شہباز, نواز, فضلو, زرداری کو آپ نے ہم پر مسلط کیوں کیا؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لاہور کے اندر 25 مئی کو تباہ و بربادی ہوئی اس کا حکم کس نے دیا کہ جی پہ جاؤ؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی نواز شریف کو جانے کس نے دیا, کس نے مشورہ دیا عمران کو کہ اس کو بھیج دو؟ کس نے مریم کو یہاں سے نکلوایا؟ کس آدمی نے ارشد شریف کے اسیسینیشن کے قتل کا حکم دیا؟ کس آدمی نے عمران خان کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ کروائی؟ کس آدمی نے فورس کیا کہ کسی طریقے سے جے آئی ٹی چینج کی جائے؟ کس آدمی نے زبردستی حمزہ شریف کو چیف منسٹر ایک بھونڈے طریقے سے کروایا؟ کس آدمی نے شہباز گل, اعظم سواتی, عمران ریاض خان, ارشد شریف کا قتل, عمران کے اوپر اسیسینیشن, ان کا ٹارچر, ان کا ابیوز, یہ کس آدمی نے کیا؟ یہ انڈیا کے ساتھ, اجیت دوول کے ساتھ کس آدمی نے کاروائی کروائی, بات چیت کروائی کہ کشمیر کو چھوڑ دو باقی ٹھیک ہے؟ کس آدمی نے حسین حقانی کے ساتھ بات چیت شروع کی جو کہ اعلانیہ پاکستان کا دشمن ہے, انڈین مول ہے؟ کس نے نیب لاز کو امینڈ کرنے کی اجازت دی کہ اس کی اپنی کرپشن بھی چھپے؟ کس آدمی نے کھوکر کو, چانڈیوں کو, ان سب کو اجازت دی کہ تو ارشد کے خلاف کیس کرو جو میں نے پہلے ذکر کیا؟ کس آدمی نے آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کو فورس کیا جس طرح کہ ابھی یہ افتخار بابر باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو زبردستی بٹھایا گیا نکاح کے لیے؟ کس نے وقار کو کہا کہ تم نے, بریگیڈیئر فہیم رضا کو کس نے حکم دیا کہ تم وقار سے کہو کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو نہ دے؟ وکرم سنگھ جو کمانڈر تھا جنرل باجوہ کا, جس کیس کے اندر یو این کی ایک رپورٹ ہے, بہت بڑی گولڈ سمگلنگ کی ایلیگیشن ہے پاکستانی ٹروپس کے خلاف اور گن رننگ کی سمگلنگ ہے, یہ اس وقت بریگیڈ کمانڈر تھا. آؤٹ سٹینڈنگ رپورٹ اس نے وکرم سنگھ کو دی. ہم نے ادھر کے سوال ہم نے پوچھنے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت کیا پاکستان کا محب وطن تھا یا یہ وہاں اس کو مول بنا دیا گیا, تبدیل کر دیا؟ اور یہ مجھے بتائیں جناب کہ یہ آدمی کرپٹ ہے یا یہ بالکل صاف اور شفاف ہے؟ ایک بہت ہی عظیم شخصیت اس پاکستان کی ہے, انہوں نے مجھے آج فون کیا, انہوں نے کہا جی پہلے 3 سال ان کے بہت صاف تھے, جس دن اس نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی صابر مٹھو کباڑیے سے, اس دن کے بعد سے یہ بندہ انتہائی کرپٹ ہو گیا اور مجھے پتا ہے اس نے کتنا پیسہ کمایا. یہ ہے جی, عمران کو چھوڑ دیں, ادھر آ جائیں. اب آ جائیں جی عاصم منیر باجوہ صاحب کے پاس. عاصم منیر باجوہ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان سے سوال ہے کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ندیم انجم ملوث ہے باجوہ کی باقیات میں سے, سب کچھ آپ کے پتہ ہے. سوال آپ سے ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کر رہے. وہ اس لیے سوال بہت ضروری ہے کہ یا تو آپ ان سے ملے ہوئے ہیں یا آپ انتہائی بے وقوف آرمی چیف ہیں. انتہائی بے وقوف آرمی چیف آپ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ آپ سورڈ آف آنر ہیں, لیفٹنٹ جنرل رینک تک پہنچے تھے, آرمی چیف بن گئے, اس کا مطلب ہے آپ ملوث ہیں. یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں. آپ نے عمران کی جو جوابداری ہے نا وہ قوم دے گی, وہ اس کو ووٹ دے گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں یہ فراڈیا ہے, کوکینیا ہے, زنائی ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جیسے وہ اس کو رد کر دے گی. یہ قوم کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کو یہ پتہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران, نواز, شہباز, زرداری, فضل الرحمان ان جیسی غلیظ چھیچڑوں سے گندا ہے؟ عاصم منیر صاحب یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. ابھی جناب
بڑی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو قتل کے حملے کی ہم نے جو پلاننگ ہے آپ سے بات کی, پھر کوشش ہو رہی ہے کہ اب کسی طریقے سے یہ اس کو طول دی جائے اس حکومت کو. سینسس کا بہانہ لیا, سال ایک اور ہو جائے. اکنامک ایمرجنسی لگانے کا ہے کہ ایسی نیچ جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اب کہیں جی دیکھیں جی اکنامک ایمرجنسی ہے اور ہم کریں. نیشنل اسمبلی کو توڑنے کا ارادہ نہیں ہے, اس لیے الیکشن کمیشن نے مارچ میں 33 سیٹوں کی بائی الیکشن کا اناؤنس کر دیا کہ اس کو ہم کر کے کچھ ایک جو ہے نا ایک تو مضبوط ووٹ آ جائے, تھوڑے سے 2 ووٹ سے ابھی سروائیو کر رہا ہے شہباز, ان کے پاس زیادہ ووٹ آ جائیں اور یہ نیشنل اسمبلی کو قائم رکھیں اور اس کو یہ اگلے 2-3 سال تک چلائیں. اور اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے اس کا بھی اس کو ایک بہانہ بنا کے ایمرجنسی کریں. تعجب کی بات ہے پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, اسمبلی ہو گئی, کے پی کی ہو گئی. فل فور گورنر کا آئینی کام یہ ہے کہ وہ نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے, وہ نہیں کر رہا. وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ آرٹیکل 6 اس پہ بھی لگے گا. ادھر بھی داڑھی والا جو بیٹھے کے پی میں اور جو ادھر پنجاب میں بھی داڑھی والا بیٹھا ہے, ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. اپنی جان بچائیں, آپ کن بندوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, یا استعفیٰ دے کے چلے جائیں, اپنی جان بچائیں, کسی اور گورنر کو آنے دیں, اس کو پھر ہم نمٹ لیں گے. یہ عجیب قسم کا ماحول ہے پاکستان میں کہ کورٹ جو ہے جب حمزہ کو اوتھ نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے اس کو ڈائریکشن دی گورنر کو کہ تم نے اوتھ اس کو لے کے دینا ہے, اور آپ کو یاد ہے نہیں دیا تو وہ راجہ رینٹل نے کیا. اب بھی پٹیشن دائر کی ہے پی ٹی آئی نے, دیکھتے ہیں, اور اسد عمر نے بھی دائر کیے اظہر صدیق کے تھرو, کہ بھائی آپ حکم دیں گورنر کو کہ اناؤنس کرے نئے الیکشن کی تاریخ کے پی میں اور پنجاب کی. وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل اب تو کھلی بدماشی ہے, اور اس کے پیچھے پاکستان کی سب سے طاقتور حلقے ہیں جو کہ اس وقت عکاسی میری نظر میں 4 افسر کرتے ہیں, جنرل عاصم منیر باجوہ, جنرل ندیم انجم باجوہ, جنرل محمد سعید باجوہ اور میجر جنرل فیصل نصیر باجوہ. یہ ہو گیا جی. پاکستان بینکرپٹ کی طرف جا رہا ہے, ہو گیا ہے, اور یہ ایونچولی ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے گا. اس کے اوپر میں ایک اسپیشل ویلاگ کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اس وقت حالات کیا ہوں گے. آج میں اس کو نہیں کرتا. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے پاکستان آرمی افسروں سے, جوانوں سے, پولیس والوں سے, بیوروکریٹ, جو میں نے پہلے بھی کی, لیکن اب سب پاکستانیوں سے ہے, چاہے وہ حکومتی اداروں میں ہیں یا باہر ہیں. خدا را پلیز آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں جہاں بھی آپ کو ملتا ہے. جو بھی انہوں نے غلط آرڈر دیے ہیں